ایف بی آئی کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنٹ جس کا نام چارلس میگوناگل ایف بی آئی کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈویژن نیو یارک کا انچارج اور موسٹ ہائی سینسٹیو سیکرٹ انفارمیشن رکھتا تھا، اور سب سے حیرت زدہ بات یہ ہے جو کہ رشیا کے اولوگار کے لیے کام کرتا تھا۔ 2018 میں ریٹائرڈ ہوا، جس کا بہت سا وقت رشیا کے بڑے سرکاری عملے کے لوگوں کو، اہلکاروں کو، ڈپلومیٹکس کو، ایمبیسیڈرز کو اور رشیا کے ایجنٹس کو سپرویژن کرنے میں، انویسٹیگیشن کرنے میں گزر جاتا تھا۔ مگر جب چارلس نے ایف بی آئی کو چھوڑا 2018 میں، تو اس وقت امریکہ کی گورنمنٹ نے الزام لگایا اور پکڑ لیا کہ چارلس انلیگل طریقے سے اولاگو ڈی پارسا سے پیسے وصول کرتا تھا۔ اب اولاگو ڈی پارسا کون ہے؟ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فگر ہے اور رشیا کا اولوگارک ہے۔ اس نے ایلومینیم وار کا ایوارڈ بھی حاصل کیا ہوا ہے۔ اس کے پاس بہت ہی ویلیویبل ریسورسز موجود ہیں اور ایک بہت ہی بڑا آئیکن آف انڈسٹریل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کا امیر ترین بندہ اور ملٹی بلین ایئر لوگوں کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور بہت ہی قریبی تعلق رشیا کے صدر ولیڈیمیر پوٹن کے ساتھ بھی ہے، اور کئی لوگ اس کو رشیا کے صدر کا رائٹ ہینڈ اور بڈی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے بہت سے گھر لندن کے اندر، امریکہ کے شہر نیو یارک کے اندر اور بہت سے دوسرے ملکوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ابھی ڈیووس کی میٹنگ ہوئی، وہاں پر اس نے ایک بہت ہی شاندار قسم کی پارٹی کو ارینج بھی کروایا تھا۔ امریکن گورنمنٹ نے ایف بی آئی ایجنٹ کے اوپر الزام لگایا کہ یہ ڈیپارسا سے انلیگل طریقے سے پیسے وصول کرتا تھا۔ ڈیپارسا کے اوپر امریکن گورنمنٹ نے پچھلے کئی سالوں سے انفرادی طور پر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں۔ جو امریکن گورنمنٹ نے ایف بی آئی ایجنٹ کے اوپر دو طرح کی انڈائٹمنٹ ریلیز کی ہیں، ان میں جو پہلی انڈائٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آئی کے ایجنٹ امریکن گورنمنٹ کی ان سینکشنز کو جو امریکن گورنمنٹ نے ڈیپارسا کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے لگائی ہوئی تھی، ان کو ختم کرنے اور ڈی لسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور جو دوسری انڈائٹمنٹ ہے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے امریکن ایف بی آئی ایجنٹس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ایف بی آئی کا ایجنٹ جو ابھی بھی ایف بی آئی کے اندر کام کر رہا ہے، اس نے $250,000 ریٹائرڈ البینین سپائی سے لیے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایف بی آئی کے جو ایجنٹ ہے وہ کتنے کرپٹڈ ہیں۔ ایف بی آئی ایجنٹ چارلس نے ایک نیو جرسی بیسڈ شیل کمپنی بنائی جو کہ آفیشیل طریقے سے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جس کی رقم ہر ماہ پارسا تقریباً $42,000 اس کمپنی کو ادا کرتا تھا۔ ایف بی آئی کا ایجنٹ اس جرد بیس کمپنی کو پیسے دیتا تھا کبھی کبھی، کیونکہ اس سے فیک نام اور فیک ای میل ایڈریسز بنواتا تھا تاکہ ان کو ٹریک نہ کیا جا سکے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایف بی آئی انچارج چارلس کا بہت گہرا تعلق رشین کے سپائی کے ساتھ بن چکا تھا، کیونکہ یہ ان کی انویسٹیگیشن کرتا تھا، اور جو رشین سپائی ایجنٹ کی بیٹی تھی، آفیشیل طریقے سے چارلس اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ نیو یارک کے اندر انٹرنشپ این وائی پی ڈی انٹرنیشنل لائزن دفتر میں وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ لے کر آیا، اور وہ لڑکی شیخی بخیرتی تھی کہ میرا تعلق ایف بی آئی انچارج اور پولیس کے اندر بہت زیادہ گہرا ہے، اور جو لوگ اس کی باتوں کو سنتے تھے وہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ہمارے دشمن ملک کے سپاہی کی جو بیٹی ہے وہ ہمارے ملک کے اندر انٹرنیشنل لائزن دفتر کے اندر انٹرنشپ کر رہی ہے، اور اس کا تعلق ایف بی آئی ایجنٹ اور پولیس کے اندر بہت گہرا ہے۔ یہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایف بی آئی کے جو ایجنٹ ہیں وہ کتنے کرپٹڈ ہیں، اور انہوں نے اپنے ملک کی کتنی قیمتی انفارمیشن، اپنی عوام کی کتنی قیمتی انفارمیشن دوسرے ملکوں کو فراہم کر۔ کرپشن کا معیار ہر جگہ پر، ہر ملک کے اندر ایک جیسا ہی ہے، جس کا جہاں پر جتنا اختیار ہوتا ہے وہ اتنی ہی کرپشن کرتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار کریں۔